بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمام جانداروں کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا بھر میں تمام بڑے مذاہب بالخصوص اسلام میں مردوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اور اسلام کے نظریے اور عقیدے کے مطابق قبر میں مردے سے فرشتے سوال کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے 8 لوگوں کا ذکر کریں گے جن سے قبر میں کوئی بھی سوالات نہیں ہوں گے۔ مختلف روایات میں آیا ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ قبر سے باہر چلنے والے لوگوں کے پاؤں کی آہٹ تک سن لیتا ہے۔ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ منکر نکیر کے سوالوں کے حوالے سے بھی مختلف روایات موجود ہیں۔ پہلا سوال پوچھا جاتا ہے کہ مر ربوں کا، یعنی کہ تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے کہ من نبیوں کا، یعنی کہ تیرا نبی کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے کہ میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر تیسرا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 8 لوگ ایسے ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں ہوں گے۔ پہلے نمبر پر شہید شخص ہے جو اللہ رب العزت کی راہ میں جام شہادت نوش کرتا ہے، اپنے وطن کی حفاظت میں دشمن سے لڑتے ہوئے شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتا ہے۔ ایسے شخص سے قبر میں کوئی بھی سوال نہیں ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص جو مرض طاعون سے فوت ہونے والا ہو، طاعون کے زمانے میں ان کے علاوہ کسی مرض سے فوت ہونے والا، جبکہ وہ اس پر صابر اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو۔ نمبر 3، صدیق شخص یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا، ایسے شخص سے بھی قبر میں کوئی بھی سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 4، وہ بچے جو کم عمری میں انتقال کر جائیں۔ 5ویں نمبر پر جمعہ کے دن یا رات میں مرنے والا شخص۔ 6 نمبر پر ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا، اور بعض حضرات نے سورت کے ساتھ سورہ سجدہ کو بھی ملایا ہے۔ 7ویں نمبر پر وہ شخص جو مرض کی حالت میں قل هو اللہ احد پڑھے اور اسی کا ورد کرتے ہوئے اسی حالت میں مر جائے تو اس شخص سے بھی قبر میں کوئی بھی سوال نہیں ہوگا۔ 8ویں نمبر پر انبیاء کرام ہیں، کیونکہ تمام انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بھی قبر میں کوئی بھی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ بعض روایات کے مطابق قبر میں پوچھا جانے والا دوسرا سوال اس طرح ہوگا کہ تو اس شخصیت یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ مومن بندہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ اس کے بعد اس شخص کی قبر کشادہ اور نورانی کر دی جاتی ہے، اور جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو اس مومن بندے تک پہنچتی رہتی ہیں۔ کافر لوگ ان تمام سوالوں کے جوابات میں کہتے ہیں کہ افسوس، میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد ان پر عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر شخص کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جنتی لوگوں کو جنت دکھا کر خوشخبری دی جاتی ہے، اور جہنمی شخص کو جہنم دکھا کر اس کی حسرت بڑھا دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید اسی طرح کی اسلامک اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔